السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ اس لیسن میں ہم یونٹ نمبر 5 کو پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے مور آن ورڈ۔ مور آن ورڈ میں ورڈ سے مراد مائکروسافٹ ورڈ ہے اور مور کا مطلب ہے ایڈیشنل ڈیٹیل۔ آپ اپنی رائٹ بائٹ 1 کی بک میں مائکروسافٹ ورڈ کا فرسٹ چیپٹر پہلے سے پڑھ چکے ہیں جو اس کے بیسکس کے بارے میں تھا، اور مور سے مراد ہے یہاں پر جو ہے وہ اس کی ایڈیشنل ڈیٹیل دی گئی ہے، لیکن ہم اسے بیسکس سے ہی پڑھیں گے۔ سو لیٹس بگن ود دا انٹروڈکشن۔ مائکروسافٹ ورڈ از اے یونیورسل ٹائپنگ سافٹ ویئر۔ ٹائپنگ سے مراد ہے کہ آپ جو بھی ٹیکسٹ کمپیوٹر میں انٹر کرنا چاہتے ہیں اسے آپ کمپیوٹر کے کی بورڈ کی مدد سے کیز سے پریس کرتے ہیں، اور جو بھی ورڈز، سینٹنسز اینڈ پیراگرافس آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ٹائپنگ کی مدد سے اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ یونیورسل کا مطلب ہے کہ یہ پوری دنیا میں استعمال کیا جانے والا سافٹ ویئر ہے۔ ٹیکسٹ ایڈیٹنگ، آپ نے جو ٹیکسٹ آلریڈی ایڈ کیا ہوتا ہے آپ کو بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے اس میں مزید ڈیٹیل ایڈ کرنے کی، اس کو ایڈوانس کرنے کی، یا جو آپ نے ٹیکسٹ پہلے سے ایڈ کیا ہوا ہے اس میں سے کچھ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اینڈ فارمیٹنگ سافٹ ویئر، فارمیٹنگ سے مراد ہے کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹ کو اپنی مرضی سے بیوٹیفائی کر سکتے ہیں، اس میں کلر سلیکشن، اس میں ٹیکسٹ فونٹ سائز، اس میں بارڈرز انسرٹ کرنا چاہیں یا جو بھی آپ اپنی چوائس کے مطابق اس کے اندر فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ریلیزڈ فرسٹ ان 1983، مائکروسافٹ ورڈ کا جو پہلا ورژن تھا وہ 1983 میں ریلیز ہوا تھا، اور تب سے لے کر اب تک جیسے جیسے اس کے ورژنز انہانس ہوتے گئے، ورژنز اپڈیٹ ہوتے گئے، ویسے ویسے اس کی فنکشنالٹیز میں اور فیچرز میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس وقت جو اس کا لیٹسٹ ورژن ہے دیٹ از اباؤٹ 2019 میں اس کا آخری ورژن آیا تھا اور اب تک وہی یوز ہو رہا ہے۔ مائکروسافٹ ورڈ از این ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سافٹ ویئرز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایپلیکیشن سافٹ ویئر اینڈ سسٹم سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئرز وہ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو آپ کے ونڈوز کے اندر بلٹ ان ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کمپیوٹر میں ونڈو انسٹال کرتے ہیں تو اس میں آلریڈی کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جیسے آپریٹنگ سافٹ ویئر، ڈیوائس ڈرائیورز، یوٹیلیٹی سافٹ ویئرز۔ اور باقی سافٹ ویئرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں بلٹ ان نہیں ہوتے ونڈوز کے ساتھ، آپ کو انہیں انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ پہلے آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا کسی ڈرائیو سے، سی ڈی کی مدد سے آپ اسے اپنے کمپیوٹر میں سیو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو انسٹال کرتے ہیں۔ تو مائکروسافٹ ورڈ ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، یہ آپ کے ونڈوز کے ساتھ نہیں آتا، آپ کو اسے الگ سے اپنے کمپیوٹر میں سیو کرنا ہوتا ہے اور انسٹال کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس کو نیکسٹ اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اے ورڈ پروسیسنگ پروگرام دیٹ یوزرز کین ٹائپ ٹیکسٹ۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ الفاظ کو پروسیس کر سکتے ہیں، یوزرز اس میں ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں، اپنے ٹیکسٹ کو ارینج کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس ڈاکیومنٹ کو سیو کر سکتے ہیں۔ اب اس کا استعمال کہاں کہاں ہے؟ یوزڈ فار کریئٹنگ پروفیشنل ڈاکیومنٹس، جو پروفیشنل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جیسے اسٹوڈنٹس کو اپنے نوٹس لینے ہوتے ہیں، اپنی اسائنمنٹس، رپورٹس بنانی ہوتی ہیں، وہ مائکروسافٹ ورڈ میں بنا سکتے ہیں۔ بکس، آپ کے پاس جو پرنٹڈ فارم میں آپ اپنی جو ہے وہ کورس بکس دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس پرنٹڈ فارم میں ہوتی ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آپ کے سامنے اسے کمپوز کیا جاتا ہے، اور وہ کمپوزنگ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ہوتی ہے، اس میں پکچرز ایڈ کی جاتی ہیں، اس کو ارینج کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پرنٹ ہونے کے بعد وہ بکس آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ریزومز، لیٹرز، ایڈمیشن فارمز جو آپ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ براچرز یا بینرز جو آپ اکثر جو ہے وہ اسٹریٹس پہ بھی لگے ہوئے دیکھتے ہیں، دیٹس بیکاز آف مائکروسافٹ ورڈ۔ نیکسٹ، اوپننگ اے نیو ڈاکیومنٹ۔ آپ مائکروسافٹ ورڈ میں نیو ڈاکیومنٹ کیسے بناتے ہیں؟ لیٹس بگن۔ یہاں پر آپ سب سے پہلے رائٹ کلک کریں گے، اگر آپ ماؤس یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ کا جو ہے وہ کی پیڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ نیو کی کمانڈ میں جائیں گے، اور نیو کی کمانڈ میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ کلک کریں گے، آپ اس کو ری نیم کر سکتے ہیں، میں اس کو ری نیم کر سکتی ہوں مائکروسافٹ ورڈ لکھ لیتے ہیں فی الحال ہم اسے، آپ اپنی مرضی سے اسے ری نیم کر سکتے ہیں، اور کرنے کے بعد آپ اس کو انٹر پریس کریں گے اور یہ آپ کے سامنے نیو مائکروسافٹ ورڈ اوپن ہو جائے گا۔ اس کو ایک نیو ڈاکیومنٹ، اگر آپ آلریڈی ایک ورڈ ڈاکیومنٹ میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ ایک نیو ڈاکیومنٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پر فائل کی ٹیب میں جائیں گے
اور یہاں آپ کو نیو کا آپشن نظر آئے گا، آپ اسے کلک کریں گے اور بلینک ڈاکیومنٹ پہ آپ کلک کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس یہ نیو ڈاکیومنٹ اوپن ہو جائے گا، اور آپ اس کو جو ہے وہ براؤز کر کے کہیں بھی سیو کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہمیں یہ نہیں چاہیے تو ہم اسے ایکس کر دیں گے، کلوز کر دیں گے۔ تو یہ طریقے تھے ہمارے پاس دو کہ ہم کیسے ایک ڈاکیومنٹ کو، نیو ڈاکیومنٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ کٹ پیسٹ اینڈ کاپی پیسٹ، یہ بہت امپورٹنٹ فیچر ہے کمپیوٹر کا، پروگرامز کا۔ فار ایگزامپل میرے پاس یہاں پر دو جو ہے مائکروسافٹ ورڈ کے ڈاکیومنٹس ہیں، میں اس کو سلیکٹ کروں گی۔ سلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے ماؤس کا لیفٹ کلک یا پھر لیپ ٹاپ کے کی پیڈ کو کلک کریں گے، اور کلک کرنے کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کرتے جائیں گے، کرسر کو ڈریگ کرتے جائیں گے، اور یہ آپ کے پاس سلیکٹ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اسے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اسے کاپی کریں گے، ٹھیک ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ اپنا نیو ڈاکیومنٹ جو آپ نے ابھی بنایا ہے اس کو یہاں سے پیسٹ کر دیں گے۔ پیسٹ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ پیسٹ کی کمانڈ میں اوپن کریں گے، اور یہ آپ کے پاس جو بھی آپ نے کاپی کیا تھا ٹیکسٹ وہ یہاں پر پیسٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ آپ کی کمانڈ جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے کٹ پیسٹ۔ کٹ پیسٹ اینڈ کاپی پیسٹ میں ایک ڈفرینس ہے۔ کٹ پیسٹ، کاپی پیسٹ میں ابھی آپ نے جو کمانڈ یوز کی ہے، جو آپ نے پریکٹیکلی دیکھی ہے، وہ تھی کاپی پیسٹ۔ ہمارے پاس دو طرح کے ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سورس ڈاکیومنٹ جہاں سے آپ کاپی کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے ڈیسٹینیشن ڈاکیومنٹ جہاں پر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنا ہے۔ تو ان دو ڈاکیومنٹس میں جو سورس ڈاکیومنٹ ہے، جب آپ کاپی کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا سورس ڈاکیومنٹ میں بھی رہتا ہے اور ڈیسٹینیشن میں بھی آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کٹ پیسٹ کی کمانڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سورس ڈاکیومنٹ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور ڈیسٹینیشن میں آ جاتا ہے۔ جیسے اب ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لیفٹ کلک کرنا ہے اور اپنے کرسر کو آپ نے ڈریگ کرنا ہے۔ اب یہ میں نے اتنا سا ٹیکسٹ سیگمنٹ سلیکٹ کر لیا، اب میں اسے کٹ کر دوں گی۔ اب آپ دیکھیں گے جیسے ہی میں اسے کٹ کروں گی یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور آپ یہاں پر اسے جب پیسٹ کریں گے، پیسٹ کرنے کے لیے اور کاپی کرنے کے لیے جو ہے وہ شارٹ کٹ کیز یوز ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، اور یہ جو ہے وہ آپ کے پاس ٹیکسٹ سیگمنٹ پیسٹ ہو چکا ہے اور اپنے سورس ڈاکیومنٹ سے ختم ہو گیا ہے۔ سو اٹ واز دا ڈفرینس بٹوین کٹ پیسٹ اینڈ کاپی پیسٹ۔ نیکسٹ ہے سیونگ اے ڈاکیومنٹ۔ جو بھی ڈاکیومنٹ اب آپ نے بنا لیا ہے اس کے لیے نیکسٹ اسٹیپ ہے اسے سیو کرنا۔ سیو کرنے کے لیے آپ یہاں پر فائل کی کمانڈ میں جائیں گے اور یہاں سے آپ اسے سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک شارٹ کٹ کی ہے، کی بورڈ پہ آپ اسے یوز کرتے ہیں Ctrl+S۔ سیو کرنے کے بعد کلوزنگ اے ورڈ ڈاکیومنٹ، آپ ایک ڈاکیومنٹ کو کلوز کیسے کرتے ہیں؟ کلوز کرنے کے لیے آپ یہاں پر یہ ایکس یا کلوز کا بٹن ہے جس پہ آپ کرسر لے کر جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو کلوز نظر آئے گا، آپ اس کو یہاں سے کلوز کر سکتے ہیں۔